ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کب بدلے گا پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین. ناظرین آج پاکستان پہ گفتگو کریں گے اور ہمارے مہمان ہیں انجینئر ممتاز احمد خان اور بڑی زبردست گرپ ہے ان کی پاکستان پر، علامہ اقبال پر، قائد اعظم پر اور پاکستان کی ہسٹری پر. پاکستان کے ٹرو لور ہیں اور بڑا زبردست پیشن ہے ان میں اور بڑا زبردست درد رکھتے ہیں پاکستان کا. اور کب بدلے گا پاکستان کے حوالے سے آج ہمارے مہمان ہیں. ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے ٹائم دیا. جی انجینئر صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے پروگرام میں شرکت کی. انجینئر صاحب اگر ہم جو معاشرے میں بگاڑ ہے اس کو اگر ہم پریارٹی وائز اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں تو وہ کون سے بنیادی ایلیمنٹس ہیں 5 7 10 جس پہ ہمیں چاہیے کہ جی ہم سب سے پہلے فوکس کریں، ان کو پہلے ایڈریس کریں، جن کی وجہ سے یہ جو معاشرے میں ہمیں بگاڑ نظر آتا ہے وہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ہائی لائٹ کر سکیں، پریارٹی وائز اس کو ہم کوئی ایسی کوئی فگرز ہم دے سکیں. محتشم بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا نہایت تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قوم کی اور پاکستان کی ایک نہایت ہی اہم ایشو کے اوپر مجھے اظہار خیال کی دعوت دی ہے. دیکھیے یہ ایک جو آپ نے سوال کیا ہے کہ معاشرتی بگاڑ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنے بھی ہمیں بحرانوں کا سامنا ہے پاکستان کو، چاہے وہ سیاسی بحران ہے، چاہے وہ لاقانونیت کا مسئلہ ہے، چاہے وہ اکنامک ہے ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، انسٹیبلٹی کا یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ جتنے بھی بحران ہیں ان تمام بحرانوں کی جو جڑ ہے یا ماں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک بحران ہے اور وہ ہے قومی کردار کا بحران، جسے آپ معاشرتی بگاڑ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن میں اسے کہوں گا کہ ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایک قومی کردار کے بحران کا شکار ہیں، اور یہ جتنے باقی بحران ہیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کی جو بنیاد ہے، جو اس کی ماں ہے، وہ یہ نیشنل کریکٹر کا بحران ہے. اور یہ نیشنل کریکٹر کا بحران کیوں ہوا ہے، کیوں پیدا، یہ نا سوال پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ یہ بحران کہاں سے آیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تھا، بحیثیت قوم ہم بہت بہتر تھے، بہت بہتر تھے. اگرچہ اس وقت بھی جو مسلمانان ہند جو تھے وہ ان میں ایک قومی شعور اور قومی کردار کی وہ صورت تو نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک پاکستان نے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی شخصیت نے، ان کی جو شخصیت تھی اس میں اتنی آنیسٹی تھی، اتنی انٹیگریٹی تھی ان کی شخصیت میں، اور ان کا جو ویژن تھا وہ اتنا بلند تھا کہ انہوں نے جب 1934 میں مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، اگرچہ وہ مسلم لیگ میں پہلے بھی تھے لیکن پھر وہ مطلب چلے، لیکن اصل جو ان کا جو رول شروع ہوتا ہے وہ 1934 میں، وہ 1934 سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان 13 پاکستان بننے تک 13-14 سالوں کے دوران قائد اعظم کی اپنی شخصیت، دیکھیے قوم جو بنتی ہے ہمیشہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اچھائی بھی اوپر سے نیچے آتی ہے اور برائی بھی اوپر سے نیچے آتی ہے. تو کسی قوم کو جو لیڈرشپ ہے وہ قوم کا کردار بناتی ہے، قوم کو بناتی ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں آپ، آج چائنا کتنی بڑی قوم ہے. اگر آپ
1830 से लेकर 1949 तक अगर आप चाइना की तारीख पढ़ें तो वो इस हद तक शर्मनाक है। जी हाँ, हमारे से भी ज्यादा। हाँ, वो हम दलदल में बिल्कुल धंसे हुए थे, दलदल में बिल्कुल धंसे हुए थे, यहाँ तक वैसे फुल हुए थे। लेकिन एक शख्स आया, माओ ज़ेडुंग, ठीक है जी, जी हाँ, उसने उस कौम को लीडरशिप मिली। आज आप देखें, बिल्कुल ट्रू, यानी चाइना हमसे बाद में आज़ाद 2 साल बाद में हुए, ठीक है जी, लेकिन मुसलसल एक लीडरशिप ने मिली। चो एन लाई, माओ ज़ेडुंग, उसके बाद डेंग ज़ियाओपिंग, ठीक है जी, और फिर एक वो चली। आज आप देखें कि वो कौम जो कि अफीम खाकर सोई रहती थी और इतनी, यानी जापान जैसे छोटे मुल्क ने इस चाइनीज कौम के साथ जो कुछ जितना जिल्लत आमेज इनको जिस जिल्लत से दोचार किया जब ये कौम अफीम खाती थी और सोई हुई थी, आज वो देखें वो कौम पूरी दुनिया कांप रही है। अमेरिका कांप रहा है, यूरोप कांप रहा है। वजह क्या है कि उनको लीडरशिप एक मिली है। इसी तरह मलेशिया के महातीर मोहम्मद की एग्जांपल हम देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, महातीर मोहम्मद को आप देख लो, ठीक है जी, मलेशिया कहाँ से कहाँ लेके गया वो, एक ही लीडर था। इंडिया को देख लो, हाँ जी, हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, लेकिन उनको जवाहरलाल नेहरू, गांधी और जवाहरलाल नेहरू और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, और यानी एक तसलसल है, बिल्कुल एक सिलसिला लीडरशिप का है, जहां आप देखें इंडिया भी आज एक बहुत बड़ी कुव्वत है जी, दुनिया की छठी बड़ी इकानमी है, और फिर एशिया के अंदर उसका बड़ा एक मकाम है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में। खान साहब, ये जो इस वक्त जो मौजूदा जो लीडरशिप की जो क्लास अवेलेबल है, मतलब हम इसको क़ायद आज़म की आपने एग्जांपल दी, क़ायद आज़म के लीडरशिप की दी, और उस वक्त के जो कौम के जो नेशनल करैक्टर की एग्जांपल्स आपने दी, वो बूढ़ा बाबा और उसकी मिसेस की, और दूसरी आपने एग्जांपल दी, तो वो तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वो लीडरशिप की वो क्लास अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप की क्लास है, जो 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीटीआई है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, तो इनका क्या रोल बनता है कि जी वो नेशनल करैक्टर को डेवलप करें, जो चीज़ हमें लैक कर रही है, जिसका गैप है, जी, तो हमारे लीडरशिप का क्या रोल है? बहुत रेलेवेंट आपने सवाल किया है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारी हुकूमत, जो भी लीडरशिप जो बरसर इक़्तिदार है, उनके लिए सबसे पहले जो करने वाला काम है वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा निज़ाम तालीम जो है, क्योंकि निज़ाम तालीम का बहुत बड़ा किरदार है, रोल है करैक्टर बिल्डिंग में, कौम की तरबियत में। हमारा तालीमी जो निज़ाम है वो बहुत डिफेक्टिव है, इसमें इस्लाहात की बेहद ज़रूरत है, ठीक है जी। हमारा जो इस वक्त निज़ाम तालीम जो चल रहा है उसमें तालीम तो है, मालूमात जैसे इंफॉर्मेशन आप कहें, लेकिन तरबियत नहीं है, जिसे कहते हैं करैक्टर बिल्डिंग। उसको मैं अपने एक तजर्बे से, मैं अमली मिसाल से मैं आपको वाज़ेह करूँगा कि मैं जब बरतानिया में एमएससी कर रहा था इरिगेशन इंजीनियरिंग में, तो अभी मुझे वहाँ गए हुए 1 हफ्ता हुआ था। मैं जहाँ रहता था वहाँ से अभी 1 हफ्ता मुझे वहाँ था, तो मैं सुबह में पैदल जाता था यूनिवर्सिटी। तो मैं जब अपने फ्लैट से, अपने घर से निकला, तो मैंने रास्ते में देखा एक खातून, कोई 30-35 साल की, नहायत खूबसूरत ब्रिटिश अंग्रेज़ खातून, उन्होंने स्कर्ट पहनी हुई और ऊपर एक उसमें थी, और वो झाड़ू दे रही सड़क के ऊपर, एक हाथ में लीटर बैग पकड़ा हुआ था और सफाई कर रही थी। तो मैं एक दफ़ा ठिठक गया
کہ یہاں کی جو جمعدارنی ہیں وہ اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت ہیں. تو مجھے وہ علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کو ملے حور و قصور. تو میں ایک لمحے کے لیے رک گیا کہ یہاں کی تو ماشاءاللہ اس ملک کی تو جمعداریاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں. خیر کیونکہ یونیورسٹی جانا تھا میں چل پڑا. آگے جاؤں تو پھر ایک اسی ایج کی اتنی خوبصورت ایک اور خاتون جو ہے وہ بھی جھاڑو مطلب صفائی کر رہی تھی. اور تو میں پھر تھوڑا سا مطلب کہ مجھے حیرت ہوئی. آگے جب میں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایکچولی وہ جمعدار نہیں تھی. وہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف آپ نے اپنے گھر کو فوکس نہیں کرنا, یہ آپ کے پورا محلہ جو ہے یہ آپ کا گھر ہے. یہ آپ کا گھر ہے, تو یہ ہم نے رسپانسبلٹی لینی ہے. یہ ایجوکیشن والوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ یہ آپ کا پورا محلہ آپ کا گھر ہے, اور محلے والوں کو بھی بتائیں گے کہ یہ آپ کا گھر ہے. یہ آپ نے اپنے گھر سے صاف کر کے گلی میں نکر میں نہیں گند پھینک دینا. یہ ایک ایجوکیشن کا جو میسیج تھا وہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ بھی وہی کر رہے تھے. ہمارا جو ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس میں صرف بچوں کو انفارمیشن تو دی جا رہی ہے, ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہے, ان کی تربیت نہیں ہو رہی, کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی. اچھا انجینئر بنا رہے ہیں لیکن اچھا انسان بنانے کے لیے وہ مسنگ ہے ایجوکیشن میں, وہ ایلیمنٹ مسنگ ہے. ایگزیکٹلی بس یہ اب ناظرین یہ سب پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے. معذرت, ہم اس پہ ایک اور سیشن کریں گے آپ کے ساتھ جس میں ہم یہ باقی چیزیں جو ہماری ابھی ایک ایلیمنٹ ایجوکیشن کا ٹچ ہوا ہے, اس کے ساتھ جو ہم دوسرے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہم کریں گے. میں عرض کرتا ہوں اور جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہمارا عدالتی نظام. انصاف کا خون ہو رہا ہے عدالتوں, ہماری عدالتوں کے اندر. اوکے ٹھیک ہے جی. ایک ایجوکیشن, ایک آپ کا جوڈیشری سسٹم جو گیا, جوڈیشل سسٹم, سمجھ گیا نا, یہ ہے. اچھا اس کے بعد ہے ہماری پولیٹیکل ریفارمز. وہ بہت اہم ہے. پولیٹیکل ریفارمز اگین وہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی اوپر سے اوپر سے آتی ہے, تو یہ پولیٹیکل ریفارمز ہی اوپر سے نیچے آئیں تاکہ یہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں یہاں تک یہ ریفارمز آئیں. ایگزیکٹلی. ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں. ہمارا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہمارے ملک میں نہیں آ رہی, اس کی ایک وجہ ہمارے پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ اس میں کافی سارے اس میں خرابیاں ہیں, سمجھ گئے نا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. یہ 3 آپ نے بتا دی ہیں, یہ تو میں بتا دی, لیکن اور بھی ہیں. ہم اس پہ الگ الگ سیشن میں ہم اس پہ ڈیٹیل میں 1 by 1 ہم اس پہ کریں گے. معاشرے کا اس میں کیا کردار ہے وہ بہت اہم ہے. وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہمارا ہے, بہت مسنگ ہے. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انجینئر صاحب نے بڑے زبردست 3 ایلیمنٹس دیے ہیں کہ یہ ہماری ایجوکیشن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, اور ایجوکیشن میں ہمیں جو ٹریننگ ہے, جو تربیت ہے, اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے وہ جوڈیشری سسٹم ہے. یہ بڑا زبردست ہے. جب آپ کا انصاف نہیں ملے گا کسی مظلوم کو تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ کیسے بہتری کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. ایک بندہ ظلم کر رہا ہے, اس کو سزا نہیں مل رہی, وہ دوسرے پہ ظلم کرے گا, وہ تیسرے پہ ظلم کرے گا, تو یہ ظلم والا معاشرہ بنتا جائے گا. تو مظلوم کی داد رسی وہ جوڈیشری سسٹم ہوتی ہے جو اس کو اس کا حق دیتی ہے. اور تیسرا انہوں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کہا ہے کہ ہمارا المیہ یہ کہ یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تو اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے, لیکن جو وہ نیچے جب ٹریول کر کے آتی ہے تو وہ سسٹم وہ انجینئر صاحب وہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو لوکل باڈیز گورنمنٹ ہے وہاں سے پولیٹیکل ریفارمز شروع کریں, تاکہ ایک محلے میں, ایک گاؤں میں, ایک بستی میں وہ جو لیڈرشپ ہوگی وہ رسپانسبلٹی لے گی. جو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں اس کو وہیں کاؤنٹر کیا جائے, اور وہ لوگوں اس کو اپنے ساتھ ملائیں, اور اپنے ساتھ جو برائی کا خاتمہ ہے اس کو کرنا پڑے گا, اور اس کے آگے بند باندھنے پڑیں گے. یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری بھی بنتی ہے. انجینئر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. موسم ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.